کہ سبحان اللہ کیا کیا چیزیں ہمیں اس نے اپنے ہمیں دی ہیں، عطا کی ہیں. سو ہیپینیس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فرسٹ آ کے بھی خوش نہیں ہوتے، کچھ لوگ سیکنڈ ہونے پہ بہت خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اٹس اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ سوال ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو کس طرح بنانا چاہتے ہیں. اور پھر لقمان علیہ السلام شکر کے بعد آگے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. یاد رکھو کہ جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے اپنے پہ احسان کر رہا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جو کفر کرے گا تو میرا رب بڑا غنی ہے. He is rich, حمید, He is praiseworthy. حمید وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کی تعریف نہ کرے نا, He is already praised. آسمان اور زمین میں ہر چیز کی تعریف بیان کر رہی ہے. کیا ہوگا اگر ہم کچھ بلینز انسان تعریف نہ کریں تو؟ ہر چیز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. وہ حمید ہے, He is already praised. سو یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے سیلف کے لیے شکر ادا کرتے ہیں, اور جو انسان شکر ادا کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے. اور آئی تھنک واصف علی واصف کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. جو آپ کو عطا کر دیا گیا, اگر آپ اس نصیب پہ خوش ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک عجیب اس چیز میں اس آیت میں بتانے کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر کرتا ہے, یعنی یہاں پہ فعل مضارع یوز کیا, پریزنٹ اور فیوچر ٹینس, کہ جو شکر کر رہا ہے یا کرتا رہے گا تو اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. لیکن جو کفرہ کے بارے میں ذکر کیا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, فعل ماضی یوز کیا یہاں پہ. یہ مینس کہ شکر ایسے نہیں کہ ایک دفعہ کر کے بس ختم کر دینا, نہیں, شکر آپ نے ہمیشہ کرتے رہنا ہے. لائف لانگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کا. یہ نہیں کہ میں تو پچھلے سال ہی شکر ادا کر دیا تھا یا میں نے پچھلے ویکینڈ پہ اللہ کا تعریف کیا, نہیں. اٹ شوڈ بی اے لائف لانگ ایٹیٹیوڈ. اپنی پرسنالٹی کو اس طرح بنانا ہے آپ نے کہ یو آر آلویز ہمبل اینڈ پریزنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تاکہ آپ اپنے لیے جنت میں بڑے بڑے گھر اور محل تیار کر سکیں. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سو اپنے لیے بڑے بینیفٹ چلے آپ نے, اور آپ نے کرتا رہنا ہے. اور وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, جس نے کفر کیا, یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اٹ شوڈ بی سم تھنگ آف دا پاسٹ, بس پاسٹ میں ہو گیا, آئندہ نہ کرنا, اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ نہ کرنا. اس کو اپنی یہ جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے, جو ہر چیز پہ کامنٹس دینا یا تنگ ہونا, یہ اٹ شوڈ بی تھنگ آف دا پاسٹ, اٹ شوڈ ناٹ کنٹینیو فار یو. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی اپنے لیے بھی دو نام چوز کیے ہوئے ہیں, ایک ہے شکور, ایک ہے شاکر. شکور وہ ہے جو ایگزیجریٹ کرتا ہے ان شکر, مطلب ہم کچھ بھی نہیں کرتے, ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کے جاتے ہیں اور اللہ ہمیں جنت دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی واللہ ڈو وی ڈیزرو جنہ with these little 60 years of worship, 50 years of worship, nothing. کچھ لوگ تو 5 دن بھی ورشپ نہیں کرتے, اسلام قبول کیا, 5 دن عبادت کی, چلے گئے اللہ کے پاس, جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی. اور ہماری جو عبادات ہیں کتنی ٹوٹی پھوٹی, ویک اینڈ میک ہیں. ڈو وی ریلی ڈیزرو جنہ؟ نہیں. اللہ از شکور, ہی ایگزیجریٹس ان شکر. ہم کچھ بھی نہیں کرتے, ہمیں جنت دے دیتا ہے. اور شاکر who is constantly thanking, یعنی ہم کتنے تھوڑا شکر ادا کرتے ہیں یا کتنے تھوڑے اعمال کرتے ہیں, وہ ہمیں نوازتا جاتا ہے اس دنیا میں. ہم گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی ہمیں وہ دیتا جاتا ہے, لے یہ لے اور لے لے. رات کو انسان گناہ کر رہا ہے, اگلے دن پھر گناہ کر رہا ہے, رات کو پھر گناہ کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں روک رہے کہ سانس اب چھوڑ دو, بس ختم, پانی اب تم نہیں پیو گے. نہیں, اللہ نواز رہے ہیں, نوازتے جاتے ہیں. یہ شاکر کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا دے رہے ہیں کہ میرا بندہ کبھی تو میرے پاس آئے گا. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, حمید is already praised, اور اللہ بے نیاز ہے. اور پھر لقمان کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے, وَهُوَ يَعِظُهُ, وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, یا بنیّ لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے, یعنی یا بنیّ, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا. اب یہ دیکھیں یا بنیّ کتنی زبردست چیز ہے. اور اس میں سب سے پہلے پیرنٹنگ ٹپ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ didn't choose لقمان's عبادات ہمیں بتانے کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ didn't choose his fasting, his other actions of صدقہ and خیرات and helping people. نہیں, he chose ان کی لائف میں سے وہ پارٹ
جہاں پہ وہ پیرنٹنگ ٹپس دے رہے ہیں اور جہاں پہ وہ اپنی لائف کا نا ایک چنک اور کرکس وہ اپنے بیٹے کو بتانا چاہ رہے ہیں. یعنی پیرنٹنگ ٹپس اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. اور بار بار آپ آگے پڑھیں گے تو بار بار یا بنیا یا بنیا یا 3 دفعہ آتا ہے. ایوری ٹائم ہی سیز یا بنیا. یہ نہیں کہ یا ابن اے میرے بیٹے, نہیں, یا بنیا میرے پیارے بیٹے, او مائی بیلاوڈ سن. اور یہ انبیاء کی نا سنت تھی, اور یہ محبت سے بات کرنا, پیار سے بات کرنا, یہ انبیاء آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں, احادیث میں بھی دیکھ لیں. ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ. اپنے بیٹے بچوں کو پیار سے یا بنیا, اے میرے پیارے بچوں, بڑے لو سے. Just to make sure before you give an advice, you make sure that they believe that you love them. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مثال ہے جو کہ کتنی ٹھیک ہے کہ تھپڑ مارنے سے پہلے نا جھپی لازمی دے دیا کرو. میں نہیں کہہ رہا تھپڑ ماریں, میں کہہ رہا ہوں جھپی لازمی دیا کریں, تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ جو بات کریں نا, I am sure that they love me. آپ جو بات کر رہے ہیں یہ میرے ساتھ all in their sincerity مجھ سے بات کر رہے ہیں, یہ میرے ساتھ نفرت نہیں کرتے. تو بندہ اگلا ریسیپٹیو ہو جاتا ہے, بات سنتا ہے. یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں, یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف اخی, اے میرے بچوں, میرے پیارے بیٹوں, حالانکہ بیٹے گناہ گار تھے, یوسف کو دور لے گئے باپ سے اور بنیامین کو بھی چھوڑ کے آ گئے, پھر بھی کہہ رہے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف اخی, اے میرے پیارے بچوں جاؤ کوشش کرو, ڈھونڈو, اسپائی کرو اباؤٹ یوسف اینڈ اس کے بھائی کے بارے میں. So Allah is giving us a lesson کہ relationship building is the prerequisite of تربیہ. جب بھی تربیت کرنے لگو تو پہلے پیار, محبت یہ لازمی دینا ان کو. اس کے بغیر ایک ہٹلر کے ساتھ, اور جب بھی ابو گھر آئیں تو او جی چودھری صاحب آ گئے, بس سب چھپ جاؤ ابھی, اور سب بچے چھپ جائیں کیا, اور ہر کام کرنا چھوڑ دیں گے, والد صاحب آ گئے ابھی گھر میں. واللہ this is not the attitude. یہ انبیاء کا بھی ایٹیٹیوڈ نہیں تھا, اور یہ ہم مسلمانوں کا بھی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. انبیاء اپنے بچوں سے بے شک گناہ گار بھی ہیں, وہ کہتے ہیں یا بنیا, اور ہم کیوں نہیں کرتے پھر. So relationship is the prerequisite of تربیہ. وہ شخص تربیت نہیں کر سکتا جس کا تعلق نہیں ہے اپنی اولاد کے ساتھ, اور وہ شخص کبھی بھی اپنے اولاد کے ساتھ تعلق بلڈ نہیں کر سکتا جو خوش نظر نہیں آتا, جو اسمائلنگ نہیں ہے, جو ہمیشہ ہیپی نظر نہیں آتا, جو ہمیشہ ججمنٹل ہے, غصے میں ہے, اریٹیٹڈ ہے, وہ کبھی ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں کر سکتا. اور جو ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں کر سکتا وہ کبھی تربیت نہیں کر سکتا. جو شخص اپنے آپ, دیکھیں خوش کون رہ سکتا ہے, خوش وہ شخص رہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو جیت جاتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو نہیں جیتا وہ اپنے بیٹے کو کیسے جیتے گا, اور اس کو بیٹا دنیا اور آخرت کیسے جیتے گا. نہیں, you have to win yourself in order to win your kid, in order to win دنیا and آخرہ. So win yourself. اور تربیت جو ہے نا وہ لیکچر دینے کا اور بھاشن دینے کا اور بٹھا کے 2-4 احادیث بتانے کا نام نہیں ہے. تربیت کے لیے کانوں کا استعمال زیادہ چاہیے ہوتا ہے زبان کے استعمال سے. زیادہ تر بچوں کی یہ نیڈ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سمجھا دے, زیادہ تر بچوں کی یہ نیڈ ہے کہ ہمیں کوئی سمجھ لے, ہمیں کوئی ٹائم دے دے. So 90% is the ears and 10% is the tongue. اور وہ بھی 10% کیا ہے, کچھ اسمارٹ کوشچنس پوچھیں انشاءاللہ سے. خیر یہ پیرنٹنگ لیکچر نہیں ہے, لیکن کمیونٹی ٹاپک. علی بن ابی طالب کی ایک بہت کمال کی اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے 7 سال بچوں کو پیار دو, ان کو اسمیل کرو, جس سونگو, بچوں کو انجوائے کرو پہلے 7 سال. اگلے 7 سال ان کو ٹیچ کرو, اور اگلے 7 سال بی دیئر فرینڈ, ان کے دوست بن جاؤ. یہ ان کی بڑی پیاری اسٹیٹمنٹ ہے. اور پھر لقمان نے فرمایا کہ شرک کبھی نہ کرنا, لا تشرک باللہ. سب سے پہلی چیز جو ایڈوائز کی یعنی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا, کیونکہ شرک جو ہے نا وہ کبھی معاف نہیں ہوتا. واللہ میں آپ کو بھی سب سے جو دل کی نصیحت ہے نا وہ یہ کروں گا, شرک سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچا لیں, کیونکہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا, شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے جو سے شرک کرے گا, اور وہ معاف کر دے گا جس کے علاوہ وہ چاہے گا. یعنی اس کے علاوہ جو گناہ ہے, چاہے زنا ہے, شراب ہے, سود ہے, وہ چاہے تو معاف کر دے. لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. جس نے شرک کیا نا اس نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا. اللہ تعالیٰ شرک کو, اللہ کو شرک پسند ہی نہیں ہے, یعنی پسند تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے, وہ اس پہ نو ٹالرنس پالیسی,
नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी शेयर के मामले में. फिर फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, जो शिर्क करेगा उस पर जन्नत हराम कर दी गई है. और फिर कहाँ जाएगा, वमावाहु नार, और नार ही आग उसका ठिकाना है. वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ये जालिम लोग हैं, इनके लिए कोई मददगार नहीं है. अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, वो लोग जो ईमान ले और जिन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को मिक्स नहीं किया. उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून, वही अमन वाले हैं और वही हिदायत वाले हैं. साहबा परेशान हो गए, या रसूलल्लाह हमें से कौन है जो जुल्म नहीं करता, छोटी मोटी बातों पे जुल्म हो जाता है. अल्लाह की ने कहा कि यहाँ पे जुल्म से मुराद शिरक है. तुमने लुकमान की नसीहत नहीं पढ़ी, ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक जुल्म ही सबसे बड़ा शिरक है. सो शिरक से हमेशा बचें. अल्लाह के नबी ने कहा अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या तुम्हें सबसे बड़े यानी कबीरा से भी कबीरे गुनाह के बारे में ना बताऊं. उन्होंने कहा जी या रसूलल्लाह. मैं ला तुशरिक बिल्लाह, और बल्कि फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह से शिरक करना सबसे बड़ा गुनाह है. और शिरक तीनों चीजों में है, उलूहियत में भी है, रबूबियत में भी है, अस्मा व सिफात में भी है. यानी हम अल्लाह के अलावा किसी को रब तो नहीं मानते, लेकिन ये समझते हैं कि कोई जो नेक इंसान अपनी कब्र में है वो हमें रिस्क दे सकता है. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन.